اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور ایم فل اردو سیمسٹر دوم کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں کورس انسٹرکٹر ڈاکٹر شبیر حسین۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور ایم فل اردو کے سیمسٹر دوم میں تحقیقی مقالہ نگاری اور اصول تدوین کے اس رہنما پیپر کو اصولی سمجھتی ہے اور اسے لازم طور پر ہر طالب علم کو پڑھنا ہوتا ہے جو تحقیق کی طرف، ریسرچ کی طرف اور تھیسس کی طرف، مقالہ نگاری کی طرف یا تدوین کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایک لازم کورس ہے جس کا کوڈ اردو 5114 ہے۔ عزیز طلباء، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور آن لائن کلاسز کے ذریعے پوری کوشش کر رہی ہے کہ اپنے طالب علموں کو اس وبا کے کرائسس سے ممکنہ نقصانات سے بچایا جا سکے۔ اس کے لیے آن لائن کلاسز کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے طلباء اس عرصے میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے، بلا رکاوٹ پوری طرح سے جاری رکھیں اور اپنے کورسز کو مکمل کریں۔ آج اس کورس کا لیکچر نمبر 33 ہے، 33 لیکچر نمبر 33۔ ہم نے تدوین کے 6 مراحل کو اس ہفتے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان میں سے 4 مراحل پر ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ مراحل مدارج یا شعبے تدوین کے کام کو کرنے کے لیے سٹیپس کی شکل میں، اقدام کی شکل میں، مراحل کی شکل میں ایک مدون کو پار کرنا ہوتے ہیں، عبور کرنا ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں گزشتہ لیکچر میں ہم نے کیا کام کیا۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں تصحیح متن کے حوالے سے ڈاکٹر انصار اللہ نظر کا مضمون سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس بہت سے متون فراہم ہوئے، تو ہم نے تصحیح کیسے کرنی ہے، کون سا لاجک ہے، کون سی دلیل ہے، کس صراحت دلائل کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے اور متن کو درست حالت میں پہنچانا ہے۔ پھر ہم نے تحقیق متن کے حوالے سے بات کی اور ہم نے دیکھا کہ متن کی تحقیق کرتے ہوئے جو بھی نتائج ہوں انہیں قاری کے سامنے، پڑھنے والوں کے سامنے بلا جھجک پیش کر دینا چاہیے۔ آج کا موضوع بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ تنقید متن، توضیح متن یا تحشیہ، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ تنقید متن، جب کوئی متن اصول و ضوابط کے مطابق مدون و محقق ہو چکا، اس پر تحقیق بھی ہو گئی، ہم نے دیکھا گزشتہ لیکچر میں، اور تدوین بھی اس کی ہو گئی، تو اس کے مطالعے اور تجربے کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ اب کیجیے اس کا مطالعہ تجربے کی روشنی میں۔ اس سارے عمل کو کہتے ہیں تنقید متن۔ اگرچہ ہم نے کہا کہ پہلے 4 مراحل جو گزشتہ 2 لیکچرز میں آئے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں تو تقریباً تدوین کا کام مکمل ہوتا ہے، لیکن اس کی اہمیت سے، تنقید متن کی اہمیت سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا۔
बना के आईने देखे है पहले आईनागर, हुनरवर अपने भी ऐबो हुनर को देखते हैं। तनकीद मतन का मकसद ये है कि मुदव्विन ये देखे कि जो मतन उसने इतनी मेहनत काविश से फराहम किया है, इसमें कितने अमूर वाक़यात और हक़ाइक़ से मुताबिकत रखते हैं, और क्या इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ भी हम जो है वो तकसीम कर सकते हैं शोबे को। चंद मराहिल मुमकिन है। मतन का बग़ैर मुतालिया किया जाए, बग़ौर मुतालिया किया जाए, पहला मरहला हो सकता है। देखा जाए किसी हिस्से में कोई तनाकस या तज़ाद की कैफियत तो नहीं है। आप देखें तज़ाद जो है पैराडॉक्सिकल कहीं तो ना लग रहा हो, तो वो ज़ाहिर इसी सूरत में लगेगा जहाँ किसी एक जगह पर सबब या इल्लत का कोई रिश्ता ख़राब हुआ होगा। तो असबाबो अल का जायज़ा लिया जाए। मतन में जो अल्फाज इस्तेमाल में आए हैं, क्या उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो इस ज़माने में जब वो तसनीफ़ हुआ राइज ना थे। अगर ऐसी कोई सूरत सामने आए तो ये बात बहुत अहम नताइज की हामिल हो सकती है। देखिए, बात अज़ीज़ तलबा ये है कि अब आपने उसका मुतालिया एक कारी की हैसियत से करना है। इस हैसियत से करना है कि आप किसी के तदवीन किए हुए काम को देख रहे हैं और उसको एक नाक़िद की नज़र से देख रहे हैं। यहाँ आपने हर बात पर अपने जहन में सवाल उठाना है जो कोई भी बहुत अच्छा मुहक्किक उठा सकता है, बहुत अच्छा कारी उठा सकता है कि ये काम यहाँ कैसे, ये कैसे मुमकिन था, ये कैसे हो सकता था, ये तो नहीं हो सकता था। तो यूँ आपने इस बात पर गहरी नज़र रखनी है कि कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो कॉज एंड इफ़ेक्ट के रूल से टकराती हो, इल्लत और मालूल का जो रिश्ता है वो कहीं ख़राब होता हो, कहीं चीज़ें आपस में तनाक़ज़े के अमल से गुज़रती हों, तसादुम ना होता हो। जिन अफराद, कुतब, मुकामात वग़ैरह का ज़िक्र मतन में आया हो, उनकी बाबत मालूमात फ़राहम करके ये जायज़ा लेना कि उनसे मुतल्लिक़ किस मतन में जो अमूर ज़ेर बहस आए हैं वो सब वाकई हैं। इसी तरह जिन वाक़यात का बयान किया है वो सब भी हकीकी और तारीख़ी शवाहद के मुताबिक हैं। आपने को वाक़या लिख दिया तो हो गया, अब आप उसकी जो है वो काउंटर रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या ये सब था भी या नहीं। दूसरे इल्म के दूसरे डिसिप्लिन से देख लीजिए। बाज़ असूल व ज़वाबित भी ज़ेर तदवीन मतन से सामने आ सकते हैं। इनको भी जांचना और परखना मुनासिब है। इस तरह जो हक़ाइक़ सामने आएंगे उनकी रोशनी में मतन पूरे तौर पर काबिल एतमाद हो सकता है और आप इसे काबिल कदर तहकीकी माख़ज़ का दर्जा हासिल दे सकते हैं। इस तरह तनकीद के मरहले से गुज़रने के बाद मतन से बाज़ नए अमूर व मसाइल सामने आएंगे। वो बातें भी जिनको इजाफ़ा, जिद्दत या इख्तरा कहें वो भी नुमायाँ होंगी, जो इल्हाक़ी हसस के तयन में भी इस तरीक़ाकार से निहायत मदद मिलेगी। तो यूँ तनकीद मतन का ये जो अमल है ये आपको बहुत सी नई चीज़ों से आगाह करेगा। अब देखिए इससे अगला मरहला क्या है, तो वो है तौज़ीह मतन का या तहशिया का हाशिया वजाहत देना। अमल तदवीन के सिलसिले की ये आखिरी चेन है, आखिरी कड़ी है। मुसन्निफ़ बाज़ बातों को अमलन या सहवन नज़रअंदाज कर देता है, खुद जानबूझ कर। ये बस बाज़ का ज़िक्र तो करता है लेकिन बाज़ मुख्तसरन ये भी हो सकता है कि उसके ज़माने में इस सिलसिले की तफसीलात
معلوم و مشہور رہی ہوں اور اس نے ان کے بیان کو غیر ضروری خیال کیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض معاملات کی تفاصیل نامعلوم رہی ہوں، چنانچہ ان کا بیان بھی امکان سے باہر رہا ہو وغیرہ۔ ایسے تمام مواقع پر مدون اپنے عہد کے مزاج اور تقاضوں کو پیش نظر متن کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے لیے تفصیلات حاشیے پر قلم بند کرے گا۔ یہ درست ہے، یہ صحیح ہے کہ ان حواشی سے براہ راست متن متاثر نہیں ہوتا، لیکن تفہیم متن کے سلسلے میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ اضافی عمل لگتا ہوگا، لیکن یہ اضافی عمل ہونے کے باوجود نہایت مفید اور ضروری ہے، اور اس کے بغیر عین ممکن ہے کہ خود متن کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا مشکل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام سرسری نہیں ہے، اس کے لیے عمیق نگاہ اور وسیع مطالعہ ناگزیر ہے۔ کام کی اہمیت کے پیش نظر اتنی ہی محنت اور کاوش اور جگر سوزی کی ضرورت بھی ہے۔ اس طور پر تدوین کا کام تو مکمل ہو جاتا ہے، لیکن مدون کو اس کے بعد بھی حوصلہ ہو تو اپنے کام کو مزید وسیع بنانے کے لیے بعض اور صورتیں بھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ مختلف اسماء سے متعلق تاریخی اور واقعاتی تفصیلات قلم بند کر دے، نام آئے ہیں بتا دے کہ یہ نام سلیمان کا آیا ہے تو یہ سلیمانی عہد کیا بنتا ہے، ذکر کہاں کہاں ملتا ہے اور یہ کیا بات ہے۔ اس لیے مناسب ترین صورت یہ ہے، ایک نام ایک متن میں ایک سے زیادہ مرتبہ آ سکتا ہے تو اس کے لیے بتا دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مدون بعض الفاظ کے مطالب اور اصطلاحات کے مفاہیم یا دوسرے امور مثلاً تلفظ وغیرہ سے متعلق تفصیلات بھی قلم بند کرنا چاہیے۔ اگر یہ کافی ہوں تو مناسب یہ بھی ہے کہ ان کو بھی ایک علیحدہ جزو کی حیثیت سے مرتب کر لیا جائے۔ اس طرح بعض اور معلومات بھی ہو سکتی ہیں جو مدون قارئین کی سہولت کے لیے فراہم کرنا چاہے۔ ان کا تعلق متن کی نوعیت اور مدون کے حوصلے سے ہے، کتنا زیادہ صبر پسند ہے، اجلس نہیں ہو، یوں کام کو جتنی وسعت دینا چاہیں یا معتبر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مقدمہ، جسے ہم نے ان 6 میں تو شامل نہیں کیا تھا، لیکن مقدمے کی اہمیت بہت زیادہ ہے تدوین میں۔ متن کی تدوین کے بعد یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کام کے سلسلے میں کیا دقتیں اور پیچیدگیاں پیش آئیں، کن کن اور کیسے کیسے مسائل اور مراحل سے دوچار ہونا پڑا، اور مسائل کے حل کی کیا صورتیں عمل میں لائی گئیں۔ کچھ نئے تجربات اور معاملات بھی جو پیش آئے ہوں اہم اور قابل ذکر ہو سکتے ہیں، اور ان کے بیان کی ایک افادیت یہ بھی ہے کہ آئندہ راہنوردان شوق کو ان سے مدد مل سکتی ہے، یہ نقوش پا ان کے راہبر ثابت ہو سکتے ہیں۔ جن ماخذ کا مطالعہ تدوین کے سلسلے میں کیا گیا ہے، ان کی بابت بالآخر کیا رائے قائم کی گئی، اور ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کے سلسلے میں اب کیا تاثرات ہیں، یہ سب امور بھی قابل ذکر ہیں اور ان سے بھی اہل علم کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔
اس طرح عمل تدوین سے اور زیر تدوین متن سے ہماری اب تک کی معلومات میں کس کس انداز سے اضافے ہوئے اور اس متن کی واقعی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اس کو مربوط اور مرتب انداز سے بالتفصیل قلم بند کر دینا اہم بات ہے۔ پھر مصنف کا تعارف کروا دیا جائے، حالات، علمیت، مزاج، مشاغل، معاملات وغیرہ، یہ سب چیزیں بھی قلم بند کر دی جائیں تو مناسب ہے۔ مصنف کے عہد کے بارے بتا دیا جائے، اس عہد کے علمی ماحول بارے تقاضوں کا ذکر کر دیا جائے جو اس ماحول کے تقاضے تھے۔ تفصیلات خود نہایت اہم ہیں، تدوین کے عمل سے فرصت پانے کے بعد ہی یہ سب کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ تدوین کے ان مختلف شعبوں پر نگاہ کریں تو معلوم ہوگا کہ مدون کا مقصد یہ ہے کہ وہ اہل تحقیق اور پھر اہل تنقید کے لیے صحیح ترین مواد تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ پیش کر دے۔ مدون سائنسدان کی حیثیت رکھتا ہے جو تجربہ گاہ میں بیٹھا ہو، اپنے عمل میں مصروف ہے، داد و ستائش ہی سے نہیں نتائج سے بھی بے نیاز، جو اپنے محنت کے ثمر کو ہی اپنی محنت کا بہترین صلہ بلکہ انعام سمجھتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، جس کا مفہوم یہ کہ مجھے یہ گلہ ہے کہ کسی درخت کے سائے کو پھل شمار کیوں نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح کچھ شک نہیں کہ علم کی جو خدمت وہ کرتا ہے، اسی اساسی اور بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی فراہم کردہ معلومات پر ہی لغات، قواعد اور نظریات کی عمارتیں قائم ہوتی ہیں۔ ظاہر میں نگاہیں عمارت کے سربا فلک میناروں اور اس کے در و دیوار کی جگمگاہٹوں کو دیکھتی ہیں کہ نگاہوں کو خیرہ کر دینے کے لیے یہی کافی ہیں۔ زمین کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی بنیادوں کو دیکھنا ان کا کام نہیں، حالانکہ یہ بنیادیں ہی عمارت کے قیام اور استحکام کا سبب ہیں۔ وہ ذرا متزلزل ہوں تو ساری عمارت زمین پر آ رہے، اس کی شان و شوکت سب خاک میں مل جائے اور تمام رفتوں کے ساتھ وہ زمین بوس ہو۔ اہل تدوین کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ان کے کارناموں کی داد عوام ہرگز نہیں دیں گے۔ ان کی کاوش، ان کی محنت اور ان کی جگر سوزی کسی حال میں بھی اس طور پر نمایاں ہو کر سامنے نہیں آئے گی جو دوسروں کو میسر ہے۔ ایسا ہے، یہ صرف تحقیق کے لوگ جانتے ہیں، میدان کے لوگ جانیں گے، اور اصل کامیابی یہی ہے۔ آپ کا سائز آف آڈینس میٹر نہیں کرتا، اصل بات یہ ہے کہ آپ کتنی دل جمی سے کام کر رہے ہیں، اور وہی آپ کا صلہ بھی وہی ہوتا ہے۔ ایک ہنرمند جو مرد ہوتا ہے وہ بے نیاز بھی ہوتا ہے، اور وہی بے نیازی جو ہے وہ اس کی شان اور پہچان ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے تدوین کے ان 6 مراحل کا ذکر ان 3 لیکچرز کی صورت میں کیا جو اس ہفتہ پیش کیے گئے، 31 میں 32 اور اس کے بعد یہ والا لیکچر، اور ہم نے ان 6 مراحل کو تفصیل سے دیکھا، اس پر مضمون سے اقتباس بھی لیا، خود گفتگو بھی کی، اس کے پوائنٹس کو بھی سامنے رکھا۔ تو آپ ان پوائنٹس کو یاد بھی کیجیے گا، سمجھیے گا بھی، اور اس کی عمدہ مثالوں کو بھی دیکھیے جہاں اچھی تدوین کی کتابیں آپ کو ملتی ہیں، جو کتابیں آپ کو سلیبس میں بتائی گئی ہیں، مجوزہ ہیں، انہیں بار بار دیکھیے۔ آپ کا کورس اب مکمل ہو چکا ہے، اب آپ اس کی روین کی طرف اور دہرائی کی طرف جو ہے وہ پیش رفت کیجیے۔ جہاں سے کوئی ایریا کمزور رہ گیا ہے تو آپ خود نشاندہی اس کی کیجیے، اسے خود
پر کرنے کی کوشش کریں، مجھ سے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اسے درست کریں اور اس حصے پر زیادہ محنت کر سکیں۔ آپ سے تحقیق کے میدان میں بہت سی امیدیں ہیں اور انشاءاللہ امید قوی ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر شبیر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔